شامل آئے گی، کا سوال پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ تو کلام الہی کی طرف جو ہے ہم کو توجہ کرنی چاہیے، اور ہر مدرسے میں اس کے جو شعبے ہیں، لیکن اس شعبے کو اجاگر کرنا چاہیے۔ میں نے گجرات کے مدرسوں میں کئی جگہ مولوی ارشد صاحب بھی تھے، تو وہاں تقابلی پروگرام، دھاویل میں تجوید کا پروگرام چل رہا تھا، اس میں بھی ہم کو شرکت کا موقع دیا۔ وہاں کے شیخ الحدیث و محترم حضرات مفتی احمد صاحب خان پوری بڑی عزت کے ساتھ ہم کو بٹھایا، اور انہوں نے بچوں کی جو الگ الگ فن میں اور الگ الگ سبا کی روایتوں سے جو قرآن پڑھا، طبیعت خوش ہو گئی کہ دیکھیے اس پر بھی کتنی اچھی محنت ہو رہی ہے۔ تو اپنے یہاں یہ شعبہ بھی شروع کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح خوشخطی کا ہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور بچہ سوچتا ہے کہ میرا جو ہے اچھا پروگرام ہوگا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ دارالعلوم پوکھرن اللہ پاک اپنے فضل سے جس کو چلا رہے ہیں، اور یہ کشتی چل رہی ہے۔ گجرات کے بڑے بڑے اداروں میں بھی ہمیں جانا ہوا، لیکن جہاں پوکھرن کا نام سنتے ہی وہ لوگ ایسے سہمتے جیسے ہم کو کیسے لگا دیں، ارے پوکھرن سے آپ تشریف لائیں، حالانکہ نہ انہوں نے پوکھرن دیکھا ہے اور نہ ہم کسی کو دیکھا ہے، لیکن قدرتی بات ہے اللہ پاک نے ہر ایک کے دل میں، اہل علم کے دل میں پوکھرن کا ایک وقار دیا ہے۔ گاؤں کی سطح تک ہم پہنچے، تو ملاقات کرنے کے بعد ہم نے، کیونکہ چندے کی نسبت سے تھے تو اس لیے ہم نے ثبوت بتانے چاہے، تو انہوں نے ہاتھ رکھ کے ڈھک دیا کہ خدا کے واسطے ثبوت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو پوکھرن کے بہت عزت کرتے ہیں، بڑی احترام کرتے ہیں ہم لوگ، حالانکہ ہم نے پوکھرن نہیں دیکھا۔ تو جہاں بھی گئے الحمدللہ پوکھرن کا نام روشن ہے، اور یہ سب بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ دانم من دانم، ہم میں کیا رکھا ہے؟ ہم تو وہ ہیں جو تبھی جانتے ہیں، جیسے اللہ والے کہتے ہیں نا بھائی ہمارے تو گناہ خدا پاک اگر اپنے عوام کے سامنے لے آئے نا، ہماری رات کی اندھیریوں کی جو ہے کرتوت سامنے آئے گا، ہمارا کوئی منہ نہ دیکھے، عوام ہمارے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی، ہم میں تو ایسے ایسے گناہ ہے۔ اس لیے بھائی مدرسے کی ساتھ اللہ والوں کی دعائیں ہیں، جو ہر بڑے سے بڑے ادارے والے پوکھرن کو، چاہے جو یہاں آئے تو یاد کرتے ہیں، نہ آئے تو تمنا کرتے ہیں۔ بولے افسر صاحب کو پوچھے مفتی عبدالرشید صاحب سے، حالانکہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، جو راندیر کے ہیں، شیخ الحدیث اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، پوکھرن کا نام سنتے ہی کھڑے ہو گئے، اور جب تک 2-4-5 گھنٹے ہم ساتھ رہے تو ہم نے کسی کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی، ہم نالائق کی طرف تھے۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت ہے، اور اس مدرسے کے پیچھے ہماری قدر ہو رہی تھی، ورنہ ہم میں کیا دم ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی آپ جس ادارے میں ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اور آپ بھی محنت کریں گے تو اس ادارے کا نام روشن ہوگا، یہاں سے اچھے اچھے فضلہ نکلیں گے، اچھے اچھے طالب علم یہاں سے نکلے دوسرے اداروں میں جائیں گے، تو وہاں اور زیادہ مدرسے کا نام روشن ہوگا، اور آپ پر ہی مدار ہے۔ اگر آپ میں اچھے اخلاق ہیں، آپ میں اچھے ادب ہے، آپ میں اچھی صلاحیت ہے، اچھے باکمال ہیں، تو جہاں آپ جائیں گے پوچھیں گے بھائی کہاں سے پڑھے ہوئے ہو؟ کیونکہ پوکھرن سے، تو ماشاءاللہ 10 اور بچے آئیں گے، اور آپ صلاحیت اپنے ادبی دیکھ کے دنیا سوچے گی کیونکہ وہاں بھیجیں گے بھائی یہ اور بگڑے ہوئے وہاں بھی بگڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، جیسے ابھی مولانا نے اپنی تقریر میں کہا، مولانا انور صاحب نے کہا، مولانا ولی صاحب نے کہا، سب میں کہ علم جو ہے اس کا ادب سے بڑا جوڑ ہے، علم جو ہے نا ادب سے بڑا جوڑ ہے۔ اس لیے ادب کے ساتھ کتاب کا، استاد کا، جو بھی ملازم ہے وہ سب آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ سب کا پر ان کا ملازموں کا، چاہے مدرسے کا چھوٹے سے چھوٹا ملازم ہے تو بھی کہ آپ اتنی عزت کریں جتنی اساتذہ کی کرتے ہیں، اسی میں آپ کی زندگی میں خیر برکت آئے گی، انشاءاللہ آپ اونچے باکمال شخص بنو گے۔ اور جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، وہ ذہن پہ آتا ہے، ہاں میں شاید بھی بھول رہا ہوں، میں نے کہیں پڑھے تھے دیکھے تھے، تو اخلاق سب سے رکھنا، اخلاق سب سے رکھنا تسخیر ہے تو یہ ہے،
کیا کہا؟ تذکیر کے معنی تو جانتے ہیں نا علماء کرام بیٹھے ہیں، اخلاق سب سے رکھنا تسخیر ہے تو یہ ہے. کوئی آدمی آپ کو دیکھ کر کے ایک دم جھک جائے تو وہ جھکے گا کب؟ جب آپ کے اخلاق ہوں گے تو وہ فوراً آپ کا پرویدہ بن جائے گا. اس لیے کیا کہا شاعر نے؟ اخلاق سب سے رکھنا تسخیر ہے تو یہ ہے. یہ تسخیر ہے، بالکل مسخر کر دے گا. وہ آپ کی کتاب آپ کہیں گے اٹھو تو اٹھ جائے گا، آپ کہیں گے بیٹھو تو بیٹھ جائے گا. جیسے اونٹ کے دماغ میں نکیل ڈال دی کان میں، چرواہ جدھر لے جا رہے چلے گا، سوار جدھر لے جا رہے چلے گا. تسخیر ہے یہ. اب تو تسخیر وہ سمجھیے نا. تو اخلاق اتنا اہم چیز ہے کہ جس کو چاہے مسخر کرنا ہو تو آپ کے اخلاق کے پیچھے آ جائے گا. اس لیے کیا کہا؟ اخلاق سب سے رکھنا تسخیر ہے تو یہ ہے. خاک اپنے کو سمجھنا اکثیر ہے تو یہ ہے. اپنے کو خاک سمجھ، تو مت سمجھ میں بہت بڑا ہو گیا. کیا کہہ رہا؟ خاک اپنے کو سمجھنا اکثیر ہی ہے. اکثیر بھی تو آپ جانتے ہیں نا، اکثیر تو ایک ایسی دوا ہوتی ہے دیتی فوراً شفا ہو جائے. تو اکثیر کا مطلب یہ کہ سارے روگ ختم. اگر تو اکڑ کے چلے گا تو اگر تو اکڑے تو تیرے وہ اس سے ڈبل پیسہ آئے گا. اور اگر تیرے اندر یہ ہے کہ تو سب کچھ بن گیا، لیکن تو اپنے کو خاک سمجھ. خاک اپنے کو سمجھنا اکثیر ہے تو یہ ہے. یہ اکثیر ہے. اس کو یاد کیجیے. جب کبھی دل میں کوئی غرور آ جائے، کسی گھمنڈ آ جائے تو بس یہ پڑھ لیجیے کہ مجھے جو ہے اکثیر کیا ہے. اسی طرح کا سب کام اللہ کے حوالے کر دینا. کیا؟ سب کام اللہ کے حوالے کر دینا. نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے. اپنے سارے کام جو اللہ کے حوالے کر دے بس. یہ عارف کے نزدیک توکل ہے. اسی کو کہتے ہیں تدبیر ہے کہ اللہ چاہے گا تو بنیں گے، اللہ چاہے گا تو مٹ جائیں گے. اس لیے میرے دوستو، آپ تو ایسے ادارے میں اس وقت کی بھی قدر کیجئے. یہ کل وقت نکل جائے گا. آج جو یہاں بلبل ہے کل یہاں سے باہر چلی جائے گی، دوسرے چمن میں چلے جائیں گے. اور خدا جانے علم کا موقع ملے گا نہ ملے گا. تو آپ اپنے وقت کی قدر کیجئے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم کو صحیح وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مدرسے میں زیادہ سے زیادہ علم کا فائدہ حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا کرے. کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور سبھی حصے لینے والے انجمن کے پروگرام میں سبھی مبارکباد ہیں، سبھی انعام کے قابل ہیں. اس لیے اس میں کوئی دل میں خیال نہ کرے بھائی ہم کو انعام نہیں ملا. بہرحال یہ تو ایک دنیا کا رسم و رواج ہے. اول والے کو زیادہ ملتا ہے، دوم والے کو کم ملتا ہے، اس کے بعد والوں کو کم ملتا ہے. اس سے نظر نہ ڈالیں. نظر یہ کہ ہم نے حصہ لیا، اللہ کا شکر ہے. پورے سال ہم نے حصہ لیا تو ہماری صلاحیت تو ہمارے اندر ہے، وہ تو کوئی چھین نہیں سکتا. کیوں جی انعام سے چھن جائے گی؟ انعام کم ملنے سے صلاحیت آپ کی کمزور پڑ جائے گی؟ نہیں. آپ کی صلاحیت اگر آپ میں ہے تو انعام 10 بڑے باہر چلے جائے، کوئی فقیر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مزید آپ کو اس شعبے میں روشن کرنے اور اس شعبے کو نکھارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ اس میں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، یا اللہ اسے قبول فرما. یا اللہ جو اس لائن سے محنت کر رہے ہیں ان کو کامیابی نصیب فرما. یا اللہ اس مجلس میں مزید بہتر سے بہتر کام کرنے والے طلباء اور بیان کرنے والے طلباء کی آمد نصیب فرما. یا اللہ اخلاص کے ساتھ ادب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن اساتذہ نے محنت کی ان کو بھی اس کا بدلہ نصیب فرما. طلباء جو محنت کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا صلہ عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس مبارک مجلس میں آج ہمارے بیچ حافظ غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ رہے. یا اللہ ان جو آپ کے حوالے ہو گئے، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. کروٹ کروٹ جزا خیر عطا فرما. جنہوں نے اس مدرسے کے لیے بہت کچھ کیا اور اپنی زندگی بھر اس کی خدمت کرتے رہے، یا اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما اور پورا اس کا بدلہ نصیب فرما.
یا اللہ ہماری سب کی دعائیں ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، یا اللہ ان کو اپنی مرضیات سے نواز دے، یا اللہ ان کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جنت کی نصیب فرما دے، یا اللہ جو بقیہ اساتذہ کرام اور اس کے معاونین حضرت استاد محترم مولانا دوسمن صاحب اور اس کے جتنے بھی معاونین حضرات ہیں، یا اللہ سب کو اپنی مرضیات سے توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کی رہتی زندگی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بیمار کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں میں خیر برکت نصیب فرما، یا اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مقدس دینی اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما، حرم مکہ اور حرم مدینہ کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال اور آبرو کی حفاظت فرما، اور ہم سب کی طرف سے ہمارے بڑے محسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ پاک نے خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا اور جن کو اللہ پاک نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، یا اللہ ان کے ہم پر بڑے حق ہیں، یا اللہ ان پر لاکھوں درود اور سلام نصیب فرما، یا اللہ ان پر لاکھوں درود اور سلام نصیب فرما، یا اللہ روضہ پاک پر اپنا فضل سے اور اپنی حیثیت سے ان کو انعام نصیب فرما اور اکرام نصیب فرما، یا اللہ روز قیامت آپ کی ہم سب کو شفاعت عطا فرما، یا اللہ آپ کے احکام اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں قصوروں گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی دعائیں حضرت محمد